بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلے میں آ جائے گی۔ اس ہماگیر زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں ہی سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، جس سے تمام انسان اور جانور مرنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہ بچے گا۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ دنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے، مگر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت کے متعلق پیشن گوئیاں، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دعوت الارض کا زمین سے نکلنا اور بیت اللہ کا شہید ہونا، شام میں لگنے والی آگ کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور یہ کہہ کر لوگوں کو چونکا دیا، سو کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفعتاً آ پڑے؟ سو یاد رکھو کہ اس کی متعدد علامتیں آ چکی ہیں، سو جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا۔ لیکن قیامت کب آئے گی اس کی ٹھیک تاریخ تو کجا سال اور صدی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا۔ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ قرآن حکیم نے بھی بتایا کہ قیامت کے مقررہ وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے پہلی علامت حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت مہدی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہوں گے۔ نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 7 سال حکومت کریں گے، پھر امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوگی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی، خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، بچے کچھ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگوں کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سب ہی امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے، امام اس ڈر سے لوگ انہیں حاکم اور امام بنا لیں گے۔ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ لوگ پہچان لیے جائیں گے، لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچیں گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خونریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے، بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے عازم سفر ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد امام مہدی شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔
عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا، بالآخر باب لد پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب کے سب مسلمان ہوں گے۔ امام مہدی کی آمد اور ان کی نشانیوں کی تفصیل احادیث میں موجود ہیں، پھر بھی اب تک مہدیت کے کئی جھوٹے دعوے اور دار پیدا ہوئے اور فنا ہو گئی۔ سچے مہدی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ ان کا ظہور قدرت کے مطابق ہوگا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک رات میں اچانک ان کو امامت اور خلافت کی صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اللہ اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے، پھر اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے پہلے وہ ناواقف تھے۔ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات تمام مستند کتب مثلا صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ملتے ہیں۔ حدیث کے مطابق ان کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا۔ ان کے وجود پر مسلمان متفق ہیں، اگر اس بات میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف ہے کہ آیا وہ پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک امام مہدی حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد دنیا کے تمام مذاہب میں ملتے ہیں جو آخری زمانے میں خدا کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں متعدد مذاہب میں پیشن گوئیاں بھی ملتی ہیں اور الہامی کتب میں بھی یہ ذکر شامل ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہ شخصیت امام مہدی ہوں گے اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا ظہور بھی ہوگا۔ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ آمد امام مہدی کے عقیدے پر ہر دور میں امت کا اجماع رہا ہے۔ یہ مسئلہ کبھی بھی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، فقہا، مجتہدین، علماء، صوفیہ کے درمیان مختلف فی نہیں رہا۔ تمام مکاتب فکر اور مذاہب کے ہاں اس مسئلے پر ہمیشہ اتفاق ہی رہا۔ اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان صرف ایک نقطے پر اختلاف ہے کہ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد غائب ہو گئے اور ان کا دوبارہ ظہور قرب قیامت کے وقت ہوگا، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے اور ان کی ولادت ابھی ہونی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، دنیا کی عمر ختم ہو چکی ہو اور قیامت میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہو تو خدا اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم ہو سکے جو میرا ہم نام ہوگا۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح پہلے وہ ظلم و جبر سے بھری چکی ہے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے دوسری علامات خروج دجال ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ دجال کا ثبوت احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ہے۔ دجال یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھرا ہوا دانا ہوگا، زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف خرق عادات، امور، شعبدے ظاہر فرمائیں گے۔ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا، وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی، ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال، وہ اپنے خزانے باہر نکالے گا، پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آخر میں ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا، اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، کہ ان دو شہروں میں فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ حضرت امام مہدی جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام تشریف لائیں گے، دمشق میں مقیم ہوں گے، شام اور عراق کے درمیان میں سے دجال نکلے گا، پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا، اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا، اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں
फसाद मचाता फिरेगा। बहुत से मुल्कों से होता हुआ यमन तक पहुँचेगा। बहुत से गुमराह लोग उसके साथ हो जाएंगे। यहाँ से मक्का मुकरमा के लिए रवाना होगा। मक्का मुकरमा के करीब आकर ठहरेगा। मक्का मुकरमा के गिर्द फरिश्तों का हिफाजती पहरा होगा, जिस वजह से वो मक्का मुकरमा में दाखिल हरगिज़ ना हो सकेगा। फिर मदीना मनवरा के लिए रवाना होगा। यहाँ भी फरिश्तों का हिफाजती पहरा होगा। दज्जाल मदीना मनवरा में भी दाखिल ना हो सकेगा। उस वक्त मदीना मनवरा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिससे कमज़ोर ईमान वाले घबरा कर मदीना मनवरा से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के फितने में फंस जाएंगे। मदीना मनवरा में एक अल्लाह वाले दज्जाल से मुनाजरा करेंगे। दज्जाल उन्हें कत्ल कर देगा, फिर जिंदा करेगा। वो कहेंगे अब तू तेरे दज्जाल होने का पक्का यकीन हो गया है। दज्जाल उन्हें दोबारा कत्ल करना चाहेगा मगर नहीं कर सकेगा। यहाँ से दज्जाल शाम के लिए रवाना होगा। दमिश्क के करीब पहुँच जाएगा। यहाँ हज़रत इमाम महदी पहले से मौजूद होंगे। अचानक आसमान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। हज़रत इमाम महदी तमाम इंतज़ामात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले करना चाहेंगे। वो फरमाएंगे मुंतज़िम आप ही हैं, मेरा काम दज्जाल को कत्ल करना है। अगली सुबह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लश्कर के साथ दज्जाल के लश्कर की तरफ पेशकदमी फरमाएंगे। घोड़ों पर सवार होंगे, नेज़ा उनके हाथों में होगा। दज्जाल के लश्कर पर हमला कर देंगे। बहुत घुमसान की लड़ाई होगी। हज़रत ईसा की सांस में ये तासीर होगी कि जहाँ तक उनकी निगाह जाएगी वहीं तक सांस पहुँचेगा। और जिस काफिर को आपकी सांस की हवा लगेगी वो उसी वक्त वहाँ मर जाएगा। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भागना शुरू कर देगा। आप उस तक पहुंचकर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। बाज़ औक़ात हम आजकल के ज़लज़लों को देखते हैं और सोचते हैं कि शायद ये वही ज़लज़ले हैं जो आमद इमाम महदी अलैहिस्सलाम की निशानी है। ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि ये ज़लज़ले उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बारका इस बात की वज़ाहत यूँ करती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 बहुत बड़े ज़लज़ले ज़मीन पर आएंगे। कुर्राए अर्ज़ी के मशरक़ की जानिब, कुर्राए अर्ज़ी के मगरब की जानिब, सरज़मीन अरब पर। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की एक निशानी ये भी बताई जाती है कि आपके ज़हूर से क़ब्ल सूरज एक ख़ास निशानी के साथ तुलू होगा और ये मगरब से तुलू होने के अलावा एक और निशानी होगी। मशरक़ की तरफ से एक बड़ा रोशन सितारा जिसकी बहुत लंबी दुम होगी तुलू होगा और दुनिया देर तक उसे देखेगी। एक और अलामत यह भी होगी कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद से कबल रमज़ान मुबारक की पहली तारीख को सूरज ग्रहण होगा और एक ही रमज़ान में दोबारा चांद ग्रहण होगा। ये वाक़या इससे कबल कभी नहीं हुआ होगा। प्यारे दोस्तों, रवायात बताती हैं कि जिस साल हज के मौका पर सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, उस हज पर मैदान मना में बहुत बड़ी जंग होगी। कबाइल के दरमियान मुकाबले के नतीजे में बहुत ज़्यादा खून रेज़ी और तबाही होगी, जिसका तज़किरा पहले भी आपसे किया जा चुका है। इसके बाद लोग अपने लिए पनाह गाह तलाश करेंगे। किसी के दामन में पनाह मिल जाए फिर वह हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को अपना पनाह गाह बनाएंगे। साबित शुदा रवायात में आता है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो सफ़ियानी नामी एक शख्स जिसका ताल्लुक़ बदबख्त और मलऊन यजीद के कबीले से होगा, बल्कि शाम के इलाके में बहुत बड़ा क़िताल करेगा। वह कूफा और इराक़ की सरज़मीन तक के कई शहरों में तकरीबन 1 लाख अफराद को कत्ल करेगा। बाद अज़ाम मशरक़ की सरज़मीन से और हदीस में खुरासान और कूफा का जिक्र आया, झंडे लेकर लश्कर निकलेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ग़ज़वात में जो झंडा इस्तेमाल फरमाते उसका रंग भी स्याह होता था। ये लोग जंग करते करते आगे बढ़ेंगे। उस लश्कर की क़ियादत बनु तमीम का एक शख्स शवे बिन सालिह तमीमी कर रहा होगा। ये एक अखड़ बदन और छोटी दाढ़ी वाला जो जवान शख्स होगा और वह मुल्क शाम से बैतुल मक़दस तक बहुत सारे इलाके फ़तह कर लेगा। कहा जाता है कि सफ़ियानी को इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मदीना से मक्का आने की खबर होगी। वह एक बहुत बड़े लश्कर को आपको गिरफ्तार करने की गरज से भेजेगा। मक्का और मदीना के दरमियान मकाम बैदा पर ज़मीन फटेगी, जो एक जटिल मैदान है। उसका सारा लश्कर वहाँ तबाह बर्बाद हो जाएगा। यूँ हदीस में इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से क़ब्ल मकाम बैदा पर ज़मीन के फटने और सफ़ियानी लश्कर के तबाह होने का जिक्र मौजूद है। ये वाक़या सुनकर शाम से काफ़िले मक्का की जानिब रवाना होंगे
اور پوری دنیا سے 40 ابدال اور سرزمین عراق کے تمام اولیاء بھی مکہ کی جانب چل پڑیں گے۔ مکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ روایات میں یہی آتا ہے کہ غزوہ ہند آپ ہی کے دور میں ہوگا۔ سندھ کی فتوحات، بیت المقدس اور قسطنطنیہ کی فتوحات، برادر روم اور یورپ کی فتوحات اور چین کا فتح ہونا، یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں عمل میں آئے گا۔ یاد رہے کہ بیت المقدس کی جو آخری فتح ہوگی وہ بھی امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد چین بھی فتح ہوگا۔ امام ابن حجر القول المختصر میں بیان کرتے ہیں کہ چین بھی انہی غزوات کے دوران فتح ہوگا۔ روایات میں ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے امام مہدی علیہ السلام لشکر روانہ کریں گے اور اس میں 1,00,000 افراد مارے جائیں گے۔ یہ جنگ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی، مگر آپ خود شریک نہ ہوں گے بلکہ آپ کا لشکر جنگ کرے گا۔ ابتدائی فتح کے دوران یہ خبر ملے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ اس خبر کو سن کر لوگ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے واپس پہنچ جائیں گے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی اور صورتحال مختلف ہوگی۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام تمام لشکر اور افواج کو لے کر بلاد شام اور روم کی فتوحات کے لیے بڑھیں گے۔ جب آپ قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کریں گے اس وقت آپ کے لشکر میں 70,000 افراد شامل ہوں گے۔ پہلے مارکے میں 40,000 افراد مارے جائیں گے۔ دوبارہ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام قیادت کر کے جنگ کریں گے تو یہ جنگ عالمی جنگ بن جائے گی۔ اس جنگ میں 6,00,000 افراد مارے جائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کو فتح نصیب ہوگی۔ اس جنگ کی پیشن گوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم، قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا نکلنا، یہ تینوں واقعات اکٹھے 7 ماہ کے اندر ظہور پذیر ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے دین کا پوری دنیا میں غلبہ ہوگا۔ اس حوالے سے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد بن حنفیہ نے فرمایا، ہم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان سے امام مہدی کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، دور رہو، پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ کے نام لینے والوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ ظہور مہدی کے وقت اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، جس طرح بادل کے متفرق ٹکڑوں کو جمع کر دیا جاتا ہے اور اس میں یگانگت و الفت پیدا کر دی جاتی ہے۔ وہ نہ وہ کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ مطلب یہ کہ ان کا باہمی ربط سب کے ساتھ یکساں ہوگا۔ امام مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعداد کے مطابق 313 ہوگی۔ اس جماعت کو ایک ایسی خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی ہے، نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی عمر 45، 48 یا 49 برس ہوگی۔ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے تیسری علامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ نزول عیسیٰ کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث متواترہ، اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دھتکارا ہوا دمشق کے قریب پہنچ گیا ہوگا۔ امام مہدی یہودیوں کے درمیان جنگیں زوروں پر ہوں گی۔ ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان عصر ہو چکی ہوگی، لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے یا کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، سر اونچا کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح دانے گریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی جانب کے سفید رنگ کے مینار پر اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے، عیسائیوں کی صلیب توڑ دیں گے۔ صلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کی عقیدہ صلیب کو غلط قرار دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ باب لد یہودی ختم ہو جائیں گے۔ جس کافر کو
ان کا سانس پہنچے گا وہ وہیں مر جائے گا۔ دجال کو قتل کریں گے، مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ حضرت امام مہدی کی وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ سنبھالیں گے۔ آسمانوں سے اترنے کے بعد حضرت عیسیٰ نبی ہی ہوں گے، کیونکہ نبی منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتا، لیکن اس وقت امت محمدیہ کے تابع مجدد اور عادل حکمران کی حیثیت میں ہوں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوئی طور پر لے جائیں گے۔ 40 یا 45 برس کے بعد ان کی وفات ہوگی، اس دوران نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ آپ کے بعد قحطان قبیلے کے ایک شخص جہاں حاکم بنیں گے، ان کے بعد کئی نیک و عادل حکمران آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ نیکی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور برائی بڑھنے لگے گی۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس کی نشانیوں سے آگاہ کیا اور واضح بتایا کہ دجال کیسا دکھے گا اور اس کی نشانیاں کیا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ ایک جگہ نہیں رکے گا، اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب ہوگا، اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا اور وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال کے گنگریالے بال ہوں گے جو سر سے سانپوں کی مانند لٹک رہے ہوں گے۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا، اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے دجال سے بھی اس بات کا زیادہ علم ہے کہ اس کے ساتھ کیا چیزیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ دو جاری نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک دکھنے میں سفید پانی کی ہوگی اور دوسری دکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ کی ہوگی۔ اگر کوئی شخص وہ زمانہ پائے تو اسے چاہیے کہ اس نہر پر جائے جو دکھنے میں آگ نظر آ رہی ہوگی، اس میں غوطہ لگا دے، پھر اپنا سر جھکا کر اس میں سے پیے، وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور دجال کی ایک آنکھ پونچھ دی گئی ہوگی اور اس پر موٹا سا دانہ ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ بعض علماء نے دائیں آنکھ والی روایات کو ترجیح دی ہے اور بعض علماء نے بائیں آنکھ والی روایات کو ترجیح دی ہے۔ بہرحال تمام روایات کے مطابق دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اکثر روایات میں بھی یہی آتا ہے۔ اس طرح یہ بات خود بخود متعین ہو جاتی ہے کہ اس کی دائیں آنکھ پھلی ہوئی ہوگی، جسے بعض روایات میں انگور کے دانے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور بعض روایات میں اسے موٹے ناخن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث میں ایک اضافی بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس کے بال خوب گھنے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ دجال کے ان عیبدار آنکھوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کے دجال و فریب اور جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس پر لفظ کافر لکھ دے گا۔ دراصل احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دجال ابتدائی طور پر رسالت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور یہ عجیب خدا ہوگا جو ایک آنکھ سے کانا اور دوسری سے بھینگا ہوگا، یعنی اس میں اتنی بھی طاقت نہ ہوگی کہ اپنے جسم کے اتنے بڑے اور نمایاں عیب ہی کو دور کر سکے، اس لیے اس کا خدائی کا دعویٰ کرنا کسی مذاق سے کم نہ ہوگا۔ لوگ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر کا لکھا ہوا لفظ پڑھ لیں گے، ایسا نہ ہوگا کہ وہ لفظ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوگا، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ساتھ ان پڑھ لوگ بھی اسے پڑھ سکیں گے۔ دجال کی پیشانی پر موجود لفظ کافر دنیا کا کوئی صابن اور کیمیکل اسے ہرگز نہ مٹا سکے گا۔ ہاں مگر البتہ یہاں دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ بعض روایات میں دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر حروف تہجی کے ساتھ الگ الگ کر کے لکھنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے، یعنی یہ لفظ اس طرح کاف فا را لکھا ہوگا، اور بعض روایات میں حروف تہجی ملا کر یعنی کافر لکھے ہونے کا ذکر ہے، تاہم معنی دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوگا۔ تیسری قابل وضاحت بات دجال اکبر کی جنت اور جہنم سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کی رسی خوب دراز کر دیتا ہے، اور جب اسے سزا دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس رسی کو کھینچ لیتا ہے۔
دجال اکبر جب خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ڈھیل دے گا، حتیٰ کہ دجال اپنے ساتھ جنت اور جہنم کو لیے پھرتا ہوگا۔ جب کسی پر اپنا انعام کرنا چاہے گا تو اسے اپنی جنت میں داخل کر دے گا، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جہنم ہوگی، اور جب کسی کو سزا دینا چاہے گا تو اسے اپنی جہنم میں داخل کر دے گا۔ بظاہر بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جنت ہوگی۔ لیکن لوگ جب اس کے ساتھ جنت اور جہنم کو دیکھیں گے تو خوف زدہ ہوں گے، اس پر ایمان لانے لگیں گے، خاص طور پر جب وہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے دجال کو اپنا رب نہیں مانا، دجال نے انہیں بھڑکتے ہوئے شعلوں کی نظر کر دیا، تو وہ مزید مرعوب ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جس چیز کو جنت سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی نظر یا ان کی سوچ کا دھوکہ اور غلط فہمی ہوگی، حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جس چیز کو لوگ جہنم سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی غلط فہمی ہوگی اور ان کی نظر کا دھوکہ ہوگا، حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو دجال کا زمانہ مل جائے اور وہ آزمائش میں پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ بے کھٹکے دجال کی جہنم میں چھلانگ لگا دے، اور وہ آگ اس کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئی تھی، اور اسے اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کی جنت میں کود گیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا اور وہ خسارے میں پڑ گیا۔ رہی یہ بات کہ کیا واقعی دجال کے ساتھ جنت اور جہنم ہوں گے، یا یہ نعمت و راحت اور سزا و تکلیف سے کنایا ہے، اس سلسلے میں محدثین نے دو رائیں اختیار کی ہیں۔ جن محدثین نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دجال کو جس جنت اور جہنم پر حکم چلانے کا موقع عطا فرمائے گا، اس کی ظاہری اور بیرونی حالت تو دجال کی خواہش کے مطابق ہی رہے گی، لیکن اندرونی اور حقیقی کیفیت اس کے برعکس ہوگی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اس موقع پر انسان اپنی آنکھوں پر اعتماد ہرگز نہ کرے، بلکہ نبی کے حکم پر اعتماد کرے، اپنی بصارت کو ایک طرف رکھ دے اور ایمانی بصیرت سے کام لے۔ اور بعض محدثین نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ دجال کو رب مان کر اس پر ایمان لے آئیں گے، دجال ان پر اپنے انعام و اکرام کی بارش برسا دے گا، یوں ان کی دنیا بھی جنت بن جائے گی، تاہم آخرت میں اس عیاشی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اور جو لوگ دجال کو اپنا رب نہیں مانیں گے، انکار کر دیں گے، دجال انہیں طرح طرح کی تکلیفوں سے میں مبتلا کر دے گا، جس کی وجہ سے یہ دنیا ہی ان کے لیے جہنم بن جائے گی، لیکن دنیا کے ان تکلیفوں کا انجام آخرت میں جنت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ بصارت کے بجائے اس موقع پر بصیرت سے کام لے، تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہو۔ دوستو، دجال کے خاتمے اور امام مہدی کے انتقال کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گے اور نہایت سکون و آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو مقابلے کی طاقت نہیں ہے، آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں۔ اس قوم سے یأجوج مأجوج کی قوم مراد ہے۔ یأجوج مأجوج کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، متعدد مقامات پر ہے۔ یہ قوم یافس بن نون کی اولاد میں سے ہے۔ شمال کی طرف بحر منجمد سے آگے یہ قوم آباد ہے، ان کی طرف جانے والا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے، جس کو حضرت ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر لوہے کے تختے جوڑ کر بند کر دیا تھا۔ بڑی طاقتور قوم ہے، دو پہاڑوں کے درمیان نہایت مستحکم آئینی دیوار کے پیچھے بند ہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی اور فساد برپا کرے گی۔ یأجوج مأجوج آئینی دیوار ٹوٹنے کے بعد ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ پر سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی، حتیٰ کہ جب دوسری جماعت گزرے گی تو وہ کہے گی یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ یأجوج مأجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان بڑی تکلیف میں ہوں گے۔ کھانے کی قلت کا یہ عالم ہوگا کہ بیل کا سر 100 دینار سے بھی قیمتی اور بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ یأجوج مأجوج کے لیے بد دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دے گے جس سے سارے مر جائیں گے اور زمین بدبودار تعفن سے بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العزت بڑی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھینک دیں گے۔
پھر موسلادھار بارش ہوگی جو ہر جگہ ہوگی، کوئی مکان یا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر یہ بارش نہ پہنچے، وہ بارش پوری زمین کو دھو کر صاف و شفاف کر دے گی اور بدبو ختم ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح دوسرے فتنوں کے بارے میں امت کو آگاہ فرمایا، اسی طرح بعض جنگوں کے بارے میں بھی پیش گوئیاں فرمائی۔ یہ بات تو واضح ہے کہ امت محمدیہ کا سب سے پہلا جہاد سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مشرکین مکہ کے خلاف میدان بدر میں لڑا گیا، اور سب سے آخری جہاد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کے خلاف سرزمین فلسطین میں لڑا جائے گا۔ معرکہ بدر سے لے کر قتال و دجال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 اہم فتوحات کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم لوگ جزیرہ عرب کے لوگوں سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے اسے فتح کر دے گا۔ پھر تم اہل فارس کے خلاف جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا۔ پھر تم اہل روم کے خلاف جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا۔ پھر تم دجال کے خلاف جہاد کرو گے اور اللہ اسے بھی فتح کر دے گا۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ دھوئیں کے ظاہر ہونے اور زمین دھنس جانے کے واقعے کے بعد ذو الحجہ کے مہینے میں 10ویں ذو الحجہ کے بعد اچانک ایک رات بہت لمبی ہوگی کہ مسافروں کے دل گھبرا کر بے قرار ہو جائیں گے، بچے سو سو کر اکتا جائیں گے، جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے، تمام لوگ ڈر اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکی ہوگی تو سورج ہلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، اور سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے اس کو گرہن لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کا ایمان یا گناہوں سے توبہ قبول نہ ہوگی۔ سورج آہستہ آہستہ اونچا ہوتا چلا جائے گا، جب اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دوپہر سے کچھ اوپر ہوتا ہے تو واپس مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا، پھر حسب معمول طلوع و غروب ہوتا رہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہو جائے، اور جب یہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے، مگر یہ ایسا وقت ہوگا کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اور اس نے اپنے ایمان میں کوئی اچھا عمل نہیں کیا ہوگا۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے واقعے کے 120 سال بعد قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کے کچھ ہی روز بعد مکہ مکرمہ میں واقع پہاڑ صفا پھٹے گا اور اس سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ ساری زمین میں پھر جائے گا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا ایمان والوں کی پیشانی پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک نورانی لکیر کھینچ دے گا جس سے ان کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور کافروں کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا جس سے اس کا سارا چہرہ میلا ہو جائے گا۔ لوگوں کے مجمع میں ایمان والوں کو کہے گا یہ ایماندار ہے، اور یہ کافروں کے بارے میں کہے گا یہ کافر ہے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا۔ اس جانور کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زمین سے دابۃ الارض ظاہر ہوگا، اس کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ اس عصا یعنی چھڑی سے وہ مومن کا چہرہ روشن کر دے گا اور انگوٹھی سے کافر کی ناک پر نشان لگائے گا، حتیٰ کہ جب ایک محلہ کے لوگ جمع ہوں گے تو یہ کہے گا اے مومن، اور وہ کہے گا اے کافر۔ جانور والے واقعے کے کچھ ہی روز بعد جنوب کی جانب سے ایک ٹھنڈی اور نہایت فرحت بخش ہوا چلے گی جس سے تمام مسلمانوں کی بغل میں کچھ نکل آئے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی غار میں چھپا ہوا ہوگا تو اس کو بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ وہیں مر جائے گا۔ اب روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، سب کافر ہوں گے اور شرار الناس یعنی برے لوگ رہ جائیں گے۔ جب سارے مسلمان مر جائیں گے اور روئے زمین پر صرف کافر رہ جائیں گے، اس وقت ساری دنیا میں حبشیوں کا غلبہ ہو جائے گا اور انہی کی حکومت ہوگی۔ قرآن کریم دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، حج بند ہو جائے گا، دلوں سے خوف خدا اور شرم و حیا بالکل اٹھ جائے گی، لوگ
سر عام بھی حیائی کریں گے، بیت اللہ شریف کو شہید کر دیا جائے گا، حبشہ کا رہنے والا چھوٹی پنڈلیوں والا ایک شخص بیت اللہ شریف کو گرائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبشیوں کو اس وقت تک نہ چھیڑو جب تک کہ وہ تمہیں نہ چھیڑیں، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو لوٹنے والا حبشی کا چھوٹی پنڈلیوں والا آدمی ہوگا۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے آخری علامت آگ کا نکلنا ہے۔ قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے زمین پر بت پرستی اور کفر پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہوں گے۔ شام میں حالات اچھے ہوں گے، لوگ وہاں کا رخ کریں گے۔ پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ارض محشر یعنی شام کی طرف ہانکے گی۔ جب سب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا، لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان تمام علامات کے واقع ہو جانے کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا۔ محرم کی 10 تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے۔ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ 2 آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، اس کو سمیٹ نہ سکیں گے اور نہ ہی خرید و فروخت کر سکیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر جائے گا اور اسے پی نہیں سکے گا کہ قیامت ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے پانی والے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا اور اس سے پانی نہیں پی سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص نوالا منہ کی طرف اٹھایا ہوگا، اسے منہ میں ڈال نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے سے برپا ہوگی، جس کی آواز پہلے ہلکی اور پھر اس قدر ہیبت ناک ہوگی، اس سے سب جاندار مر جائیں گے، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، جس سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔